वेलकम बैक। आगाज में खबर आपको दे, मारूफ कारोबारी शख्सियत FPCCI के साबिक सदर SM मुनीर इंतकाल कर गए हैं। बात करेंगे, अंजुम अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए इस मुतालिक अंजुम। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक खबर है कि आज SM मुनीर साहब इस दुनिया में नहीं रहे। आज दोपहर उन्होंने कोरंगी ट्रेड एसोसिएशन में गवर्नर सिंह के साथ भी मुलाकात की थी, खिताब भी किया था और काफी गवर्नर सिंह के साथ भी उन्होंने काफी गुफ्तगू भी की थी। ताहम जब घाटी प्रोग्राम से घर वापस जा रहे थे तो उनको सुबह से बुखार था, ज्यादा तबीयत खराब होने पर उनको निजी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, लेकिन वहाँ पे वो संभल नहीं सके। खानदानी जराये के मुताबिक उनको हार्ट अटैक हुआ था जो जानलेवा साबित हुआ। तो कुछ देर कबल वो इंतकाल फरमा गए। कुछ अर्से कबल उन्होंने अपने गुर्दों का ट्रांसप्लांट भी कराया था। ताहम उनकी तबीयत काफी बेहतर थी, मुख्तलिफ प्रोग्राम वगैरह में FPCCI में भी शरीक रहते थे। FPCCI के साबिक सदर भी रह चुके हैं, TDA की भी ये सरबराही कर चुके हैं। अंजुम, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब और KP असम्बली तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी है। फवाद चौधरी कहते हैं कि जुमे को पंजाब और हफ्ते को KP का पार्लिमानी इजलास बुला लिया है, जिसके बाद असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। मुल्क में तोड़ फोड़ करें, हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं। इससे बेहतर है हम इस करप्ट निजाम सारी असम्बलियों से बाहर निकल रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी गई। जुमे के दिन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है, हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास बुला लिया गया है। दोनों इजलासों के बाद ये असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। सिंध और बलोचिस्तान से हमारे तमाम अरकान अपने इस्तीफे जमा करा रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली से कह रहे हैं कि हमारे MNAs के रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट किए जाएं। हम अब भी चाहते यही है कि जनरल इलेक्शंस का ऐलान करें, कौमी असम्बली को भी तहलील करें। गवर्नर रूल लगाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आजम सवाती का बेटा, उसका रोते हुए फोन आया है इमरान खान साहब को, आजम सवाती को कल पुलिस मुकाबले में कत्ल करवा दिया जाएगा। इमरान खान जब कहें पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे। वज़ीर आला परवेज इलाही ने फिर कह दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, सूबाई असम्बली में PTI और काफ लीग की अक्सरियत है, अपोजिशन अक़लियत में है और अक़लियत में ही रहेगी। जिसे तहरीक अदम एतमाद का शौक है ले आए। ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वक्त से मुलाकात में परवेज इलाही का कहना था, असम्बली इन सेशन हो तो अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं हो सकती, गवर्नर राज भी नहीं लग सकता। वफाकी हुकूमत ने मईशत का बुरा हाल कर दिया है। अवाम PDM हुकूमत को झोलियां उठाकर बद्दुआएं दे रहे हैं। शहबाज शरीफ को सिर्फ मांगना आता है। पंजाब असम्बली कैसे बचाएं, तहरीक अदम एतमाद या गवर्नर राज? हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत नून लीग का मुशावरती इजलास, मैंडेट बचाने के लिए आखिरी हद तक जाने का फैसला। अतातारड़ कहते हैं कि हम किसी सूरत पंजाब असम्बली तोड़ने नहीं देंगे। अज़मा बुखारी ने कहा कि परवेज इलाही गैर कानूनी वज़ीर आला हैं जो आमिर इमरान खान के साथ पंजाब असम्बली की बलि चढ़ाना चाहते हैं। पंजाब असम्बली की मुद्दत को हर हाल में अपनी तकमील तक पहुंचाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी आखिरी हद तक जाएगी। इसके लिए जो हरबे भी इस्तेमाल करना पड़े हम करेंगे। तहरीक अदम एतमाद और गवर्नर व वज़ीर आला को एतमाद के वोट लेने का कहें। इत्तेहादी पार्टियां हैं, कल उनसे मुशावरत की जाएगी। पहले आमिर किया करते थे, आज इमरान खान नाम का एक आमिर दारों के पीछे पड़ गई है। परवेज इलाही पंजाब असम्बली की बलि चढ़ाना चाहते हैं। परवेज इलाही एक गैर कानूनी इल्लेजिटिमेट वजीर आला है। पंजाब असम्बली क्या किसी की जागीर है? क्या गुजरात की असम्बली है? आला अदलिया, आपने कानून के तहफ़्फ़ुज़ की, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। जनाब आला पंजाब और KPK की असम्बलियों को तोड़ने की धमकी दी जा रही है। हमारे मैंडेट पर शब खून मारने की तैयारी की जा रही है। बराए मेहरबानी जागिए। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फौज सियासत में मजीद नजर आती तो अवाम से रिश्ता खत्म हो जाता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक बार फिर फौज के गैर सियासी होने का ऐलान। गल्फ न्यूज को इंटरव्यू में वजूहात भी बयान की। ये भी बताया आने वाले दिनों में फौज गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी। साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत गैर आईनी है, इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। इस पर सख्ती से कारबंद है और आइंदा भी रहेंगे। फौज सियासत में मुलव्वस रहती तो अवाम से ताल्लुक खत्म हो जाता, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि पाक फौज को सियासी इंतशार से दूर रखा जाए। जनरल कमर जावेद का खलीजी अखबार गल्फ न्यूज को इंटरव्यू, फौज को पॉलिटिकल करने की वजह बयान कर दी। अखबार
اخبار نے ملٹری ڈپلومیسی کے چیمپئن کے عنوان سے انٹرویو کی سرخی جمائی۔ فوج کو غیر سیاسی کرنے کے فیصلے کے سول ملٹری تعلقات پر اثرات سے متعلق سوال پر جنرل باجوہ نے اعتراف کیا کہ فوج کا فیصلہ سازی میں ہمیشہ غالب کردار رہا۔ اس وجہ سے فوج پر عوام اور سیاستدانوں کی جانب سے شدید تنقید ہوتی رہی، اس لیے ہم نے فوج کو آئینی کردار تک محدود کر دیا۔ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا مخصوص طبقہ فوج کے اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ منفی انداز میں لے رہا ہے، لیکن فوج کا غیر سیاسی ہونا جمہوری اقدار کو دوبارہ زندہ، مستحکم اور مضبوط کرے گا۔ ریاستی ادارے مؤثر طریقے سے اپنے امور انجام دے سکیں گے۔ یہ فیصلہ طویل مدت تک فوج کا وقار بڑھائے گا۔ آرمی چیف نے کہا بیجا تنقید، توہین آمیز پروپیگنڈے اور جھوٹے بیانیے کے باوجود ادارہ غیر سیاسی رہنے کے فیصلے پر ثابت قدم رہے گا۔ امید ہے یہ فیصلہ ملکی مفاد میں بہتر ثابت ہوگا، سیاسی استحکام آئے گا، پاک فوج اور عوام کا رشتہ مزید گہرا ہوگا۔ جنرل باجوہ نے سیاسی عدم برداشت کو بھی پاکستان کے لیے باعث تشویش قرار دیا۔ کہا ہمیں ایسے معاشرے کے لیے جد و جہد کرنا ہوگی جو اعتدال پسند اور رواداری کا مظہر ہو، جہاں لوگوں سے سیاسی نظریے، عقیدے اور رنگ و نسل پر امتیازی سلوک نہ برتا جائے۔ آرمی چیف کا ماننا ہے کوئی قوم صرف دفاعی ادارے کے بلبوتے پر محفوظ نہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے تفرقہ انگیز پروپیگنڈے سے خود کو محفوظ رکھیں جو معاشرے میں تقسیم اور بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی وزیر اعظم اور صدر سے الوداعی ملاقاتیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف سے الوداعی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے ملک کی سلامتی کے لیے آرمی چیف کی خدمات کا اعتراف کیا اور مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے آرمی چیف کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام بھی کیا۔ بعد ازاں آرمی چیف نے ایوان صدر میں صدر مملکت عارف الوی سے ملاقات بھی کی۔ جنرل عاصم منیر نے حفظ قرآن پنڈی میں ہی کر لیا تھا۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر دہرائی کی۔ جنرل عاصم منیر کے مدرسے کے محتمم نے بچپن کی یادیں تازہ کی۔ حافظ نسیم نے بتایا جنرل عاصم منیر نے ان کے والد سے 3 سال میں قرآن حفظ کیا۔ ان کے والد نے تینوں بیٹوں کو حفظ قرآن کرایا۔ جنرل عاصم کے کئی چچازاد بھی حافظ قرآن ہیں۔ ڈھیری حسن آباد میں یہ حفاظ کا خاندان کہلاتا ہے۔ جنرل عاصم ہمیشہ سے شفیق طبیعت کے حامل ہیں۔ چیف جنرل عاصم منیر ہمارے ادارے میں 1972، 73 اور 74 تک تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ان کے والد اور میرے والد انتہائی گہرے دوست تھے۔ ان کے جو بڑے بھائی ہیں سید قاسم منیر میرے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ان کے والد صاحب نے کہا کہ اپنے دوسرے بچوں کو بھی قرآن کریم حفظ کرانا چاہتا ہوں۔ جنرل عاصم منیر یہاں پر تشریف لائے۔ میرے والد گرامی حافظ خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن کریم پڑھا۔ قرآن کریم یہاں حفظ کر چکے تھے۔ انہوں نے دہرائی کی مدینہ منورہ میں جا کے۔ 38 سال کی عمر میں لیفٹیننٹ کرنل تھے۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کچھ قراء کے ساتھ وہ قرآن کریم دوبارہ یاد کیا، ریوائز کیا۔ یہ تینوں بھائی حافظ تھے۔ ان کے اور بھی چچازاد بھائی بھی میرے والد صاحب کے ہی شاگرد ہیں۔ ان کا خاندان ڈھیری حسن آباد میں حفاظ خاندان کے نام سے مشہور ہے۔ جنرل عاصم منیر جب حلف اٹھائیں گے اب دیکھیں گے کہ کتنی تبدیلیاں آئیں گی۔ اسلامی فوج بنے گی یہ اور پاکستان کی بنے گی اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ مزید خبریں شامل کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ IMF کا پاکستان کی بات ماننے سے انکار، نویں جائزہ مذاکرات ہو گئے تعطل کا شکار۔ مذاکرات حکومتی اخراجات کی رپورٹ پر رک گئے۔ وزارت خزانہ اور FBR کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا۔ مزید مطالبات سامنے رکھ دیے۔ IMF کو یقین تھا تم کو پیسے ملیں گے، اس کے بعد تم ٹیکس نہیں بڑھاؤ گے۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں IMF کو میں نے ہینڈل کرنا ہے، مفتاح صاحب نے ہینڈل نہیں کرنا۔ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ پاکستان کی ڈوبتی معیشت کے لیے ایک اور بری خبر، IMF کا وزارت خزانہ اور FBR کی بات ماننے سے انکار، مزید مطالبات سامنے رکھ دیے۔ بین الاقوامی مانیٹری فنڈ وزارت خزانہ اور FBR کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے۔ مذاکرات اخراجات سے متعلق رپورٹ پر رک گئے ہیں۔ IMF نے وزارت خزانہ سے اخراجات میں کمی اور FBR سے آمدن مزید بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔
قرض کی قسط کے لیے رواں مالی سال کے لیے اخراجات رپورٹ اور سیلاب کے باعث اخراجات بڑھنے کی رپورٹ مانگی ہے۔ وزارت خزانہ اور FBR نے رواں ماہ تک رپورٹ دینے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سیلاب سے اخراجات بڑھیں گے، پرائمری سرپلس کا ہدف حاصل نہیں ہو سکے گا، صوبوں کو دیے گئے سرپلس کا ہدف بھی حاصل نہیں کیا جا سکے گا۔ نتیجتاً وزارت خزانہ اور IMF کے درمیان مذاکرات مزید تعطل کا شکار ہوں گے۔ بینکوں کو ہدایات دی گئی ہیں LCs نہ کھولیں کیونکہ ڈالرز نہیں۔ حکومت نے جانے انجانے میں ڈیفالٹ ظاہر کر دیا۔ شبر زیری کہتے ہیں کم از کم 2 سے 4 بلین ڈالرز کے خام مال کی LCs التوا کا شکار ہیں۔ IMF نے ٹیکس کلیکشن بڑھانے تک مذاکرات سے انکار کر دیا۔ چیزیں موجودہ حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہیں۔ یہ ہے کہ آج بینکوں کو کہا گیا ہے کہ آپ پاکستان میں کوئی امپورٹ کی LC نہیں کھولیں کیونکہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے۔ آپ نے انڈائریکٹلی یا افیکٹولی اپنا ڈیفالٹ ظاہر کر دیا ہے۔ LC اس وقت کھلے گی جب آپ اپنا فورن ایکسچینج خود ارینج کریں گے۔ کم از کم 2 بلین اور زیادہ سے زیادہ 4 بلین کی LCیاں پینڈنگ پڑی ہیں جو خام مال اور مشینری امپورٹ ہو کے آنا ہے، وہ نہیں لایا جا رہا کیونکہ پاکستان کے پاس اس کو دینے کے لیے ڈالر نہیں ہے۔ IMF نے کہہ دیا ہے کہ ہم آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے اگر آپ نے اپنا ٹیکس کلیکشن نہیں بڑھایا۔ آپ نے ہمارا ٹارگیٹ ٹیکس کلیکشن کا پورا نہیں کیا ہے۔ پاکستان ایک بھنور میں چکا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ یہ پاکستان کے وفادار ہیں، یہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں۔ چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر نکل چکی ہیں۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اور خبر آپ کو دیں کہ سیلاب زدگان کے نام پر دیا گیا راشن اور سامان بازار میں بکنے لگا۔ سندھ کے معصوم بچے سردی سے ٹھٹر رہے ہیں، فاقے کر رہے ہیں۔ راشن اور کمبل بازار میں بک رہے ہیں۔ ٹیم سریام نے میرپور خاص کے DC ہاؤس سے سرکاری راشن اور کمبل خرید لیے۔ ٹیم سریام نے لاکھوں روپے کے عوض سرکار لیا۔ بکنے والے کمبلوں پر سندھ حکومت کی مہر بھی لگی ہے۔ راشن اور کمبلوں میں فروخت مختار کار ملوث ہے۔ ٹیم نے ثبوت پیش کر دیے۔ 15,000 روپے میں نے آپ کو یہ جو 2 فارم ہے اس کے دے دیے، ٹوٹل میں نے آپ کو 30,000 روپے دے دیے۔ ٹھیک ہے، سرکاری راشن کے آپ کو 16,000 روپے دیے ہیں۔ یہ بھی میں جو ایشو کرے گا اس کو لازمی دوں گا تبھی وہ نکالے گا راشن نا، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کتنے کمبل ہیں؟ 40 50 اور 65 آپ 20 سے دے دیں۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں MKM کے دفتر پر دھاوا، مظاہرین کی دفتر میں توڑ پھوڑ، سائن بورڈ توڑ کر جلا دیے۔ لانڈھی کے شہری بڑی تعداد میں رکن صوبائی اسمبلی ہاشم رضا کے دفتر پر جمع ہوئے، شدید نعرے بازی کی، ٹائر بھی جلائے۔ شہری پانی اور گیس کی عدم فراہمی پر احتجاج کر رہے تھے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ارشد شریف قتل کیس، ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال کی صحافیوں کے تحفظ کے لیے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل۔ سلمان اقبال نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان سے اپیل کرتا ہوں آزادی رائے کو یقینی بنایا جائے، مجھے، میرے خاندان اور ملک کے تمام صحافی برادری کو تحفظ فراہم کیا جائے جو ریاست پاکستان اور پاکستانیوں کی آواز ہیں۔ ارشد شریف شہید کیس کے حوالے سے میں نے تحقیقاتی کمیٹی کی طلبی پر 1 گھنٹہ 45 منٹ تمام سوالات کے جواب دیے، لیکن اس کے برعکس مجھ پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں کمیٹی سے تعاون نہیں کر رہا۔ ارشد شریف قتل کی حکومتی تحقیقات کا حال سب کے سامنے ہے اور پورے ملک کی امیدیں سپریم کورٹ سے جڑی ہیں کہ ارشد شریف قتل کی شفاف تحقیقات ہوں اور قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ سلمان اقبال موجودہ حکومت مجھ پر اور میرے ادارے کے خلاف مسلسل انتقامی کارروائیاں کرتے ہوئے جھوٹے مقدمات بنانے میں مصروف ہے، یہ کہنا تھا صدر CEO ARY نیٹ ورک سلمان اقبال کا۔ مزید کہا کہ خدشہ ہے انتقامی کارروائیاں مزید بڑھیں گی۔ چیف جسٹس سے درخواست ہے کہ مجھ سمیت صحافیوں، خواہ وہ ملک میں ہوں یا کسی خوف سے بیرون ملک، سب کو تحفظ دیا جائے۔ ہمارا بھائی ارشد شریف حق اور سچ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے جامع قانون سازی کی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔